दान गोली नहीं मारता। सिलेक्टेड की बात हुई, हमें सिलेक्टेड भी कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। शुक्र है कातिल तो नहीं कहा गया, कातिल तो नहीं है, अपने हमारे हाथों में किसी का खून नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से सुन लें, मैं दिल से ही बात करता हूं, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। और ये कभी आप खान साहब से पूछिएगा कि खान साहब के नजदीक जाके उनको सच्ची बात कौन करता है। देखिए जनाब चेयरमैन साहब, आज जब यहां हम गुफ्त शनीद की बात कर रहे हैं तो आज से 1450 साल पहले कुरान में यह हमें अल्लाह कह चुके हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि जब आपके बीच में कोई मसला होता है तो आप शूरा कीजिए। लेकिन हम वो बदकिस्मत, माअज़ल्लाह वो बदकिस्मत कौम है, अफसोस से मैं कहना चाह रहा हूं कि आधा मुल्क गवा के अपने बच्चों का खून उससे पेशावर की पाक धरती को रंगीन करवा के हमने आज तक होश के नाखून नहीं लिए। यह ऐसा मुल्क है जिसमें एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गया, दूसरी का गोश्त हवा में उसका खून लहरा गया, एक आजादी के अगले साल शहीद कर दिया गया और एक गोलियां खा के 500 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, खड़ा है, मजबूत खड़ा है। लेकिन हमने होश के नाखून ना लिए। मैं समझता हूं जनाबे चेयरमैन साहब के कोई भी सियासतदान हो, सियासतदान गोली नहीं मारता, सियासतदान बात करता है। सियासतदान की खूबी यह है कि वो बगैर लड़े आपको मुल्क दे देता है। वो पीछे तस्वीर लगी है, घोड़े पे बैठ के हाथ में बंदूक था, में पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल वर्कर ने कलम की ताकत से एक बैरिस्टर लिंकन जिनके उसने हमें हासिल करके दिया था। अफसोस उसकी सिर्फ तस्वीर पीछे लगाने के लिए हमने रख छोड़ी है और माल पानी बनाने के लिए रख छोड़ी है। कहते हैं कायदे आज़म दो तो काम होगा, शर्म नहीं आते हमें। यहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लेगेसीज हैं और सबका मुझे एहतराम है क्योंकि ऐसे नहीं बनती, कुर्बानियों से बनती है। गफ्फार खान बाबा की भी लेगेसी है, आज जो उनके पोते नवासे कर रहे हैं उससे मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं इज्जत तकरीम देता हूं गफ्फार खान बाबा को भी, वली खान साहब को भी। भुट्टो साहब की भी लेगेसी है, मुस्लिम लीग की भी लेगेसी है। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे आप ये तो बताइए, ये जो इस वक्त डी चौक में शहीद हुए पड़े थे, इनको क्या हिंदुस्तान में आके मारा है? आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिहा कल की तारीख में हुआ था। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 1971 में एस्टैब्लिशमेंट सियासतदानों को दोष देती है, सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को दोष देते हैं। इतनी बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कुबा देख। कोई कहता है जनरल यहया ने फौज कुशी की, कोई कहता है तुमने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, कोई कहता है हाइब्रिड रजीम है। यह हाइब्रिड रजीम क्या 2017 से आई? 1986 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान उतरी एग्जाइल के बाद, पाकिस्तान की तारीख शायद है कि या वो दिन था या 30 अक्टूबर 2011 जब पूरा लाहौर निकल आया था, या पूरा लाहौर बेनजीर के लिए निकला है या इमरान खान के लिए निकला है। लेकिन जब सन 86 में, मेरा सवाल आज इस पार्लियामेंट से, यह मुकदमा जमहूरियत है, मैं किसी नवाज शरीफ जरदारी या इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं इस पार्लियामेंट का, इस जमहूरियत का रोना रो रहा हूं कि आज हमें हाइब्रिड रजीम की बात की जाती है। यहां सिलेक्टेड की बात हुई, हमें सिलेक्टेड भी कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। शुक्र है कातिल तो नहीं कहा गया, कातिल तो नहीं है, अपने हमारे हाथों में किसी का खून नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहां बेशुमार लोग आया करते थे। इसी डी चौक में मैं, परवेज खटक और शेख रशीद इमरान खान के हुक्म पे जाके एंगेज करते थे। यहां साथी कराम आए, यहां LHVs आए, यहां नर्सेज आए, यहां सरकारी मुलाजमीन आए, यहां उलमा कराम आए, यहां बिलावल साहब आए, यहां मरियम नवाज साहब आई। हमने एंगेज किया, न गोली चलाई, न किसी को पकड़ा। 24 घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है कि हमने किसी को जेल में रखा। जनाब चेयरमैन साहब, यहीं इसी कुर्सी पे कायदे अवान तशरीफ फरमा थे शहबाज शरीफ साहब, और मैंने उनके सामने ये गोश गुजार की बात, मैं तकरीर के दौरान चिट्ठी नहीं पढ़ता, मुझे पता है मैंने क्या कहना है। मेरी उम्र गुजर गई है, 10 साल मेरे इस पार्लियामेंट में गुजर गए हैं। वल्लाह मैंने यहां लड़ाई देखी है, ऐसे लगता है जैसे हम घरों से यहां लड़ने के लिए आते हैं, जैसे ये कैमरास बंद होते हैं फिर आपस में चाय पीते हैं। ये मुनाफिकत नहीं है। एक दूसरे की शादियों में जाते हो, एक दूसरे से मिलते मिलाते हो, इकट्ठे जाके उम्रे करते हो,
لیکن جب قوم کی بات آتی ہے پھر آپس میں لڑتے ہو، کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرو یار۔ عزت ذلت عمران خان، نواز شریف یا زرداری کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت و ذلتوں کا مالک وہ ہے جس کے 100 نام اوپر لکھے ہوئے۔ آج وہ بات کرو جو خدا لگتی بات ہو، جو حق لگتی بات ہو۔ ایبٹ آباد ڈویژن میں جناب چیئرمین صاحب، میں ایک ایک شہید کے گھر گیا ہوں۔ یہاں چھوٹا بھائی ادھر بیٹھا ہوا تھا، عطا تارڑ صاحب اس وقت نہیں ہے، میں ان کو کہتا ہوں عطا بھائی میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے میری گاڑی میں، اس میں میرا اپنا ذاتی پیٹرول ہے، میرے ساتھ چلیں، کم از کم جن شہیدوں کو میں جانتا ہوں ان کے قبروں پہ میرے ساتھ جائیں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے رینجر کا شہید آپ کا نہیں میرا بھی شہید ہے، اکٹھے رینجرز کی شہادتوں دعاؤں پہ بھی جائیں گے۔ لیکن ایبٹ آباد ڈویژن نتھیا گلی کے ٹاپ میں ایک پہاڑی کے سرے پہ ایک نوجوان مبین ملک کی جو شہید ہوا ہے یہاں، اور اس کی جو گولی باڈی پہ لگی ہے وہ آر پار نہیں گئی، اس میں ایک بولٹ وونڈ ہے، اور یہاں لائرز بیٹھے ہیں، مروت بیٹھا ہے پیچھے، مروت صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جب باڈی سے گولی آر پار نہیں جاتی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے سنائپر شاٹ۔ اس کی چھوٹی بچی آیت نور، یقین کریں بہت خوبصورت فرشتے جیسی چھوٹی سی بچی اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی، اور اس کی قبر پہ میں بیٹھا اور اس کے باپ کی خالی آنکھیں، کیونکہ اس کا بیٹا یہاں شل پمپ پہ مزدور تھا۔ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ وہ بھی تو کسی کا بلاول تھا، وہ بھی تو کسی کا قاسم یا سلیمان تھا یا حمزہ تھا۔ ایبٹ آباد کا عبد القادر، اس کا چھوٹا بیٹا حزب اللہ، رات کے اندھیرے میں جب آگ ہم نے جلائی ان کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایبٹ آباد کی سردی کا آپ کو پتہ ہے، کھلے آسمان تلے آگ جلا کے ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا چھوٹا بچہ حزب اللہ جو مدرسے اور اسکول میں پڑھتا ہے سوال کرتا ہے کہ میرا باپ کیوں مرا؟ آرمی پبلک اسکول میں تو دہشت گرد آئے تھے، یہاں کون آیا تھا میرے بھائی؟ یہاں کون آیا تھا؟ پارلیمنٹ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سامنے یہاں گولیاں چل رہی تھی، یا ہمیں کہا جاتا ہے نہیں مارا تو کس نے مارا؟ Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek Insaf, they were Pakistanis and according to the Constitution of Pakistan Article 9 اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں آج رانا ثناء اللہ نے، رانا صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ دونوں طرف جو شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ میں پڑھ چکا ہوں، یہ دونوں طرف کے نہیں ہیں، یہ ایک طرف کے ہیں۔ کاش ہم سمجھ پائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وقت تم پہ ایسا آئے گا کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میرے چیئرمین صاحب، آپ خود ایک ایسے صوبے سے ہیں جو ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی ہے، ایک ایسے شہر سے ہیں جہاں ہمیشہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ مجھے جس چیز کا دکھ ہے بطور پاکستانی، آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے کسی سے نفرت نہیں ہے، وہاں جس سیٹ پہ عطا تارڑ بیٹھے ہیں وہاں میں نے جب 9 اپریل کی رات سپیچ کی تھی، آپ ادھر 170 بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا اس رات؟ تم اکیلے تھے اور یہ 170 تھے۔ میں نے کہا میں ان کو دشمن نہیں، صرف ایک سیاسی مخالف سمجھتا ہوں، مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ لیکن مجھے جس چیز کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں ڈی چوک پہ شہید ہوئے ہیں آغا صاحب، ان کی نہ صرف جان گئی ہے بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا ہے۔ میں دل کے درد سے یہ کہہ رہا ہوں، ان کو یہ پتا تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے، آنسو گیس چل سکتی ہے، لاٹھی چل سکتی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گولی تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو لوگ سری نگر میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، یہ گولی پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں، یہ گولی پاکستان اور اسلام کے دشمنوں پہ چلانے کے لیے ہے۔ اور آج ہم سے بات کی جاتی ہے کہ بتاؤ، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مڑم شمو پڑم شم، مار بھی دیا اور میں ہی گناہگار۔ مغل نیم چی غمونو تا بجارم، مروت سے تو پہ پوئے گے، مغل نیم چی زخمونو تا بجارم، خپل انتقام پپر حرود کران غارم، ز پختون چی لگ دمشم لگ سمشم، دا زری حساب بدر نغوارم، وقل جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مذاکرات نکل آئے گا، عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے، ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو، چلا کے دیکھ لو۔ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔
مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو. 78 دنوں تک رہا ہوں میں. خواجہ صاحب نے کہا نا, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے. 78 دن تک رہا ہوں. ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا اس آدمی کے ساتھ. جیل کا دکھ نہیں. جس کوٹلی میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا اس میں رہا. پشاور جو میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں, وہاں صوفی محمد کو تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد برہوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹلی میں رکھا, میں بھی ادھر رہا ہوں. میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی, لیکن خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں ہم نے بھی جیل کاٹی ہے, جوان مردی سے کاٹی ہے. لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں جب میرے تمام 3 MPOs ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی اس میں آرمی ایکٹ تھا, اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا, اس میں ATC تھا. دیئر انڈرسٹینڈنگ, یہ دونوں وکلا اور پیچھے کاکڑ صاحب بھی شاید بیٹھے ہوں وہ بھی سمجھتے ہیں. کیا پاکستان بنانے والا علی محمد, کیونکہ اگر میرے دادا یا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا, کیا وہ سیکرٹ ایکٹ یعنی پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ مردان